ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ دیکھیں صاحب، آپ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، جو انسانوں کو، بے گناہ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں امام بارگاہوں میں، مذہبی مقامات پر، عام مقامات پر، لیکن جماعت اسلامی جو ہے، طالبان ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، جماعت اسلامی کھل کے کبھی بھی ان کے خلاف بات نہیں کرتی، اپنا موقف بیان نہیں کرتی۔ اب میں کیا کہہ رہا ہوں، تخریب کاری کے خلاف اور دہشت گردی اور بے گناہ لوگوں کے قتل کے، اب میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کھل کے کیا ہوتی ہے، کھل کے بات اور کیا ہوتی ہے۔ لیکن جماعت اسلامی میں آج آپ نے یہ بات کی، لیکن بہت سارے جماعت کے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ہماری، بالکل ابتدا سے روز اول سے ایک بے گناہ آدمی کا قتل ہے، جرم ہے، اور یہ بے گناہ لوگ مر رہے ہیں اس میں۔ تو پھر جو آرمی آپریشن کر رہی ہے اس وقت وزیرستان کے اندر، یا پھر اگر شمالی وزیرستان میں آپریشن ہوتا ہے تو پھر جماعت پھر آرمی کا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ وہ جو آپریشن ہے وہ آپریشن بھی بے گناہ لوگوں کا قتل ہے۔ اس کے نتیجے میں بھی ہوائی جہاز سے کوئی پتہ چلتا ہے کسی کو کہ نیچے اس کے کون، کس کو گولی کو، اس کو بم لگ رہا ہے؟ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کوئی ملک کے دشمن ہیں، یا یہ لوگ سارے پاکستان کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، یا ہوائی جہاز سے جو بمباری کی جاتی ہے؟ پھر کیسے یہ تو امریکہ کے ساتھ مل کر رہے ہیں، یہ تو جڑ ہے، بنیاد ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی دہشت گردی ہے، وہ بھی دہشت گردی ہے۔ تو پھر اس ناسور کو، جسے دہشت گردی آپ کہہ رہے ہیں، یہ اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے امریکہ سے ناطہ توڑنا پڑے گا، ان کو کہنا پڑے گا جی ہماری قوم یہ نہیں مانتی۔ اچھا، یہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں، اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ ڈرون حملے ظلم ہے، اور یہ ہماری حکومت کی بے غیرتی ہے کہ ان کے ملک کے اندر ڈرون حملے ہوتے ہیں، روزانہ 10 15 20 آدمی قتل ہوتے ہیں، اور یہ احتجاج تک اب نہیں کر سکتے۔ اچھا، کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو امریکن کچھ ادارے ہیں، جیسے بلیک واٹر کا نام لیا جا رہا ہے، ایکزی اور بہت ساری کمپنیوں کا نام لیا جا رہا ہے، کیا وہ لوگ یہاں پہ ملوث ہیں پاکستان کی جو اندر جو دہشت گردی ہے؟ یقیناً ملوث ہیں، یقیناً وہ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر افراتفری ہو، اس کا تیا پانچا کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی حکومتی سطح پر تو کبھی ایسے شواہد سامنے نہیں آئے۔ حکومتی سطح پر تو ان کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کہتے ہیں ہم ان کے فرنٹ لائن اتحادی ہیں، وہ کیسے ان کے خلاف بات کر سکتے ہیں؟ ان کی توہین ہوتی ہے روز۔ ابھی امریکہ میں ہمارا فوجی وفد گیا، ان کی توہین ہوئی ہے۔ انہوں نے کون سا اقدام کیا ہے اپنی توہین کے؟ نہ قوم کی توہین کا ان کو خیال ہے، نہ اپنی توہین کا خیال ہے۔ یہ تو ان کے بالکل غلاموں کی طرف چلا رہے ہیں حکومت۔ اچھا، کیسے یہ جو موجودہ حکومت کہتی ہے کہ جو آج ملک میں جو بدامنی ہے، جو بھی مسائل ہیں، اس کی ذمہ دار پچھلی حکومت ہے، صدر مشرف کی حکومت، کہا جا رہا ہے جی اس میں جماعت بھی خیبر پختونخوا میں موجود تھی اس وقت، ان کی بھی گورنمنٹ تھی، تو صدر مشرف بیسیکلی اس کے ذمہ دار ہوئے۔ کیا ان کا ٹرائل ہونا چاہیے؟ ٹرائل تو ہونا چاہیے جی، وہ اس کے علاوہ جو انہوں نے ماشاءاللہ نافذ کیا ہے اس پر بھی ٹرائل ہونا چاہیے۔ جو لال مسجد اور جامع حفصہ پر انہوں نے آپریشن کیا، بالکل غریب اور نہتے طالب علموں کو اور بچیوں کو انہوں نے قتل کیا، اس پر بھی اس کا ٹرائل ہونا چاہیے۔ اچھا، جماعت کیا سمجھتی ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ عوام کے جو مسائل ہیں، اور خاص طور پر آپ کی بات میں کروں گا، عوام کے جو مسائل ہیں، عوام کو تو یہ امید بندی تھی کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے ان کے مسائل کو حل کرے گی، جس میں مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بد امنی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ 2-2.5 سال کے عرصے کے دوران یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ اپنے عروج پر ہیں اس وقت۔ ایک طرف سیلاب ہے، دوسری طرف یہ مہنگائی ہے، تو کیا موجودہ حکومت جو ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا میں جوائنٹ سیٹ اپ ہے، ANP بھی اس میں شامل ہے، تو کیا یہ پورا سیٹ اپ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہے؟ اس سے زیادہ ناکام فوجی ہیں، یہ تو ان کی وطن سے نکلی ہے یہ حکومتیں۔ وہ کیسے ناکام ہے؟ وہ فوج جو ہے وہ ذمہ دار ہے، یہ لوگ بھی فوج کے لائے ہوئے ہیں سارے۔ لیکن قائد صاحب یہ تو الیکشن کے تھرو آئے ہیں۔ الیکشن کے مینیپولیٹڈ الیکشن ہوتی ہے، اور الیکشن کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ان کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس کی بجائے فوج آ جائے تو وہ ملک کے معاملات کو ٹھیک کر دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مشرف کے وہ الیکشن جس کے اندر MMA اوپر آئی تھی وہ بھی مینیپولیٹڈ تھے؟ جو MMA 2 صوبوں میں آئی تھی اور ایک تحریک بن گئی تھی، ایک تحریک کے لوگوں نے کہا یہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اب یہ ہماری کچھ اور۔ میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، میں صوبہ سرحد کا رہنے والا ہوں، وہاں کا ڈومیسائل ہوں، کہ اس سے زیادہ اچھی حکومت صوبہ سرحد میں کبھی نہیں آئی جو MMA کی حکومت تھی۔ انہوں نے حکومت کرنے کا سٹائل تبدیل کر دیا تھا، وہ لوگوں کے اندر رہتے تھے، مساجد میں ہوتے تھے،
ختم قرآن بھی کرتے تھے اور لوگوں کی مساجد کے اندر مسائل بھی سنتے تھے اور ان کو حل بھی کرتے تھے، اور بالکل حکمران اور عوام کا کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا تھا. اور تعلیم کے اس میں اور طب کے اور ڈاکٹری کے اس میں صحت کے شعبے میں آپ دیکھیں پوری پاکستان جب سے بنا ہے اتنا اس میں ترقی نہیں ہوئی، اتنے 5 سال میں ہوئی ہے. ایسے اگر اتنی اچھی حکومتیں تھیں آپ کی، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایم اے کی حکومت بہت زیادہ اچھی تھی، اس نے عوامی مسائل کو حل کیا، پھر آپ نے یہ جو حالیہ جو لاسٹ الیکشن گزرے ہیں پھر حصہ کیوں نہیں لیا؟ اس میں اس لیے کہ ہم نے پرویز مشرف کے خلاف احتجاج کیا تھا کہ یہ غیر قانونی صدر ہے، اور اسی غیر قانونی صدر کے تحت ہم نے الیکشن نہیں لڑنا تھا. اچھا، جب صدر پرویز مشرف فوجی حکمران تھا تب آپ نے الیکشن میں حصہ لے لیا اور بعد میں نہیں لیا، یہ تضاد کیوں ہے؟ اس میں سب لوگوں نے فیصلہ کیا تھا، پیپل پارٹی، مسلم لیگ، نون، کہ اس مارشاء اللہ کو الیکشن کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے. ناظرین، آپ نے قاضی حسین احمد صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے ایک بات بہت اہم کی ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت کسی بھی ایسے انقلاب کا متحمل نہیں ہے، کوئی بھی ایسا خونی انقلاب جس سے پاکستان کی سڑکیں، گلیاں، کھیت اور تمام علاقہ جو پہلے ہی لہو رنگ ہے اس میں مزید خون بہے، مزید لوگوں کے گلے کٹے، بلکہ پاکستان کے اندر ایک ایسے انقلاب کی ضرورت ہے جو قوم کے شعور کو اجاگر کرے، لوگوں کو جوائنٹلی ساتھ ملائے تاکہ پاکستان کے حالات درست ہو سکیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان احسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.